بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ قواعد زبان فارسی کا جو ہمارا آج کا سبق ہوگا اس میں ہم حروف کے خاص معانی کا جائزہ لیں گے، اور یہ ایک تفصیلی مطالعہ ہے، لیکن ہم اس کا انشاءاللہ خلاصہ اس انداز سے پیش کریں گے کہ حروف کے معنی بھی سمجھ میں آ جائیں گے اور ذہن نشین ہو جائیں گے، تاکہ آگے پھر ان کا استعمال آسان ہو سکے۔ تو ہم ترتیب سے ہی چلیں گے۔ سب سے پہلے الف کے معنی، یہ ہیڈنگ لکھیں، اوپر آئے گا حروف کے خاص معانی، اور نیچے پھر الف کے معنی۔ الف فارسی میں بہت سے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور بولنے میں اور کتب کا مطالعہ کرنے میں وضاحت ہوتی رہتی ہے ساتھ ساتھ۔ سب سے پہلا اس کا معنی ہے جی کثرت۔ جیسے بسا، خوشا اور بدا، ان تینوں الفاظ پہ آپ غور کریں تو بسا اصل میں بس تھا، خوشا اصل میں خوش تھا، اور بدا اصل میں بد تھا۔ تو جب ان کے ساتھ الف متصل ہوا آخر میں، تو اس نے ان لفظوں کے اندر، ان اسماء کے اندر کثرت کا معنی پیدا کر دیا۔ اب بسا کا معنی ہوگا بہت، اور خوشا کا معنی ہوگا بہت خوش، اور بدا کا معنی ہوگا بہت بد، یعنی اس میں معنی میں کثرت پیدا ہو جائے گی۔ نمبر 2، اتصال۔ اتصال کا لفظی معنی ہے ملنا، تو الف اتصال وہ ہوتا ہے جو دو ایک جیسے کلموں کو آپس میں ملائے۔ دو ایک جیسے کلمے یعنی ایک ہی جنس کے، جیسے شبا شب اور لبا لب۔ اب شبا شب اصل میں شب شب ہے، اور لبا لب اصل میں لب لب ہے۔ تو ان کو متصل کرنے کا ایک طریقہ تو عطف کا تھا، واو کا، تو یہاں واو کے بجائے الف لا کر ان کو متصل کر دیا۔ تو متصل کا کیا معنی ہے؟ یعنی پیوستہ۔ تو شبا شب کا معنی ہوگا کہ ایک شب دوسری شب کے ساتھ پیوستہ ہے، اور لبا لب کا کیا معنی ہوگا کہ ایک لب کا دوسرے لب کے ساتھ اتصال ہے۔ تو یہ الف اتصال نے یہ معنی پیدا کیا، تو گویا یہ الف کا ایک معنی ہو گیا۔ نمبر 3، قسم۔ جیسے بعض اسماء پر با داخل کر کے تو اس میں قسم کا معنی آ جاتا ہے، ایسے ہی بعض اسماء کے آخر میں الف کا اضافہ کر کے قسم کا معنی آتا ہے۔ تو یہاں یہ الف
کا ایک معنی پھر قسم ہے، جیسے حقا، یہ مثال پہلے بھی لکھوائی جا چکی ہے، اور ربا. تو اب یہ جو ہے کریمہ اور رحیمہ والا الف نہیں ہے، بلکہ یہ الف برائے قسم ہے. حقا کے بنائے لا الہ است حسین، یہی لکھ لیں. یہ مصرع اس لیے لکھوا رہا ہوں کہ یہ مشہور ہے اور ذہن نشین پہلے سے ہی ذہن نشین ہے. تو یہ الگ بات ہے کہ اس مصرع پر بعض جوہلاء نے اعتراض بھی کیا ہے، لیکن وہ المعترض کالاعمی، اعتراض کرنے والا اندھے کی طرح ہوتا ہے، تو اسے بس وہی جز نظر آ رہی ہوتی ہے جس پر وہ اعتراض کرتا ہے. باقی بہت سے اجزاء جو اس کے اعتراض کا دراصل جواب ہوتے ہیں، وہ اسے قلت علم یا قلت فہم کی وجہ سے نظر نہیں آ رہے ہوتے. اس کے فہم اور اس کے علم کی جو آنکھ ہے دراصل وہ اندھی ہوتی ہے، تو اس لیے پھر وہ اعتراض کرتا ہے. اچھی نیت سے کوئی بات معلوم کرنا ہو تو وہ تو پھر سوال بن جاتا ہے، اسے سوال کہتے ہیں عربی میں، اور سوال کہتے ہیں فارسی اردو میں، اسے اعتراض نہیں کہتے. اگلا معنی لکھیں جی زائد. تو اب اس سے پتہ چل گیا کہ یہ الف وہ ہوتا ہے جو معنی میں خاص فرق اس سے نہیں پڑتا، یہ زائد ہوتا ہے. اور زائد حروف بعض اوقات سہولت تلفظ کے لیے اور لفظ کی خوبصورتی کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، جیسے نمک خوار اور ستمگار. اور گفتہ وغیرہ. اب نمک خوار تو واو کے بعد اس میں الف کا اضافہ ہوا، اور ستمگار اصل میں ستمگر تھا. تو یہ وہ فاعلیت کا معنی ہے نا، اس میں فاعل ترکیبی جسے ہم کہتے ہیں وہ. تو ستمگر میں الف کا اضافہ ہوا تو یہ ستمگار بن گیا. اور گفتہ اصل میں گفت تھا، گفتن سے فعل ماضی کا پہلا صیغہ واحد غائب، تو اس کے ساتھ الف آ گیا گفتہ. جیسا کہ بعض شعراء نے اس قسم کے استعمال کی. تو یہ جو الف ہے یہ زائد ہے، یعنی یہ اگر زائد کا کیا معنی ہے کہ اگر ہٹا دیا جائے تو نمک خور رہ جائے گا، ستمگار میں سے ہٹا دیا جائے تو ستمگر رہ جائے گا، گفتہ میں سے ہٹا دیا جائے تو گفت رہ جائے گا، معنی میں کوئی خرابی نہیں آئے گی. تو چونکہ یہ الف اہل زبان استعمال کرتے ہیں تو یہ الف کا خاصہ ہے کہ یہ اس طرح استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے ہم اس کو پڑھ رہے ہیں اور اس کو سمجھ رہے ہیں. آگے لکھیں جی عطف. اب عطف کے لیے تو واو زیادہ حرف واو استعمال ہوتا ہے، لیکن الف بھی بطور عطف استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے حروف عاطفہ میں پڑھا ہے. شبا روزی. اب شبا روزی دراصل ہے شبو روزی، تو یعنی رات اور دن، تو اس میں پھر الف کا. تو یہ بھی اہل زبان کا طریقہ ہے کہ انہوں نے یہاں عطف الف سے پیدا کیا ہے. اگلا معنی ہے جی، یہ چھٹا یا ساتواں معنی بن گیا ہوگا دعا. یہ کتنے ہو گئے جی؟ چھٹا دعا. جیسے کناد اور شواد.
اب کناد اصل میں فعل مضارع ہے نا، کردن سے کند، تو کند میں الف کا اضافہ ہوا تو بن گیا کناد، اور شبد فعل مضارع شدن سے شبد فعل مضارع بنا، شدن ہونا تو شبد ہوئے یا ہوتا ہے یا ہوگا، تو اس میں الف کا اضافہ ہوا شواد بن گیا۔ تو یہ دعا کے لیے مثلا خدا تعالی خیر کند، اللہ تعالیٰ خیر کرے، تو اس کو آپ نے مزید اس میں دعائیہ انداز آپ نے الف سے پیدا کیا، خدا تعالیٰ خیر بکناد، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ الف دعا کے لیے استعمال ہوا، دعا کے معنی میں آ گیا۔ اس کے بعد ہے جی، اچھا یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ ایک الف ہوتا ہے اصلی اور ایک ہوتا ہے وصلی۔ اصلی تو وہ ہے کہ جو اسم کا حصہ ہے، مثلا اسب، تو اب اسب میں جو الف ہے یہ اس اسم کا حصہ ہے، یہ کسی اور خاص معنی کے لیے نہیں آیا بلکہ اس کا حصہ ہے۔ اگر اس کو اڑا دیں گے تو سین ساکن اور پے ساکن رہ جائے گا، تو وہ لفظ ہی اس کی حالت خراب ہو جائے گی۔ یا ابرو، اب ابرو میں جو الف ہے وہ بھی اس اسم کا حصہ ہے، پارٹ آف دس ناؤن، یہ کوئی وہ علیحدہ چیز نہیں ہے۔ تو باقی جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ الف دعا کا ہو یا الف اتصال کا ہو، وہ سب وہ الگ الف الگ کے طور پر آیا ہے۔ ہوا کو فارسی میں باد کہتے ہیں نا، باد، تو یہ باد مثلا آپ بود ہے بود، تو اس سے اگر آپ باد بناتے ہیں تو وہ الف تو ہوگا دعا کا، لیکن باد جس کا معنی ہوا ہے یہاں الف اصلی ہے۔ تو ابرو، اسب اور باد، یہاں ان تینوں میں الف اصلی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے مقابلے میں الف وصلی آتا ہے کہ اگر وہ الف ہٹا دیا جائے تو معنی برقرار رہتے ہیں اور اس میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اب کناد ہے نا، کناد، تو کناد میں سے اگر الف ہٹا دیا جائے تو کند رہ جائے گا، تو اگر ہم کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ خیر بکند، تو یہ بھی معنی درست ہو جائے گا، اس میں کوئی خرابی نہیں آئے گی۔ تو اصلی الف کہ جو کسی لفظ کا، کسی کلمے کا حصہ ہے، اور وصلی وہ ہے کہ جو اگر حذف بھی ہو جائے، ڈیلیٹ بھی ہو جائے، تو لفظ کے معنی برقرار رہتے ہیں۔ آگے لکھیں جی، تو یہ دو ایک قسم کے یہ بھی ہو گئے، اصلی وصلی، یہ بھی اس میں لکھ لیں، یعنی کہ 7-8 ہو گئے۔ تو 9 نمبر پر لکھیں جی ندا۔ تو ندا کا معنی پکارنا ہے، بلانا ہے، جیسے کریمہ، رحیمہ، خداوندہ، الہا۔ اس کے بعد اگلا معنی ہے جی ندبہ، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جب حسرت و غم میں انسان کچھ الفاظ اپنی زبان سے نکالتا ہے اور ان کے ساتھ الف کا اضافہ کرتا ہے، تو یا جو بھی اس کو مندوب ٹھہراتا ہے، جیسے دریغہ، تو دریغ کے ساتھ الف کا اضافہ ہوا، جیسے حسرتا کی ہم مثال پہلے پڑھ چکے ہیں، اس کے ساتھ الف کا اضافہ ہوا، جیسے دردہ، تو درد کے ساتھ الف کا اضافہ ہوا۔ اب یہ تینوں لفظوں کا جو ہے نا وہ افسوس کے معنی میں، یعنی دردہ کا معنی بھی افسوس، دریغہ کا معنی بھی افسوس، حسرتہ کا معنی بھی افسوس، تو یہ خاص قسم کے مندوب جو ہے ان کے ساتھ یہ الف ندبہ لگا ہے، تو اسے الف ندبہ کہیں گے۔ اگلا معنی ہے جی تمام و انحصار۔
تمام کا معنی یعنی کہ مکمل ہونا، پورے کا پورا، مطلب اے ٹو زیڈ جسے کہتے ہیں. وہ کچھ لوگ اے ٹو زی بولتے ہیں، اے ٹو زی بولنا غلط ہے، اے ٹو زیڈ. اچھا، اس میں اور انحصار کا بھی یہی معنی ہے، یعنی اس کا حصر ہو جاتا ہے الف تا یا. جیسے سراپا، اب سر اور پا، سر کہتے ہیں سر کو، ہیڈ ہو گیا، اور پاؤں ہو گیا، فٹ ہو گیا. تو سر اور پا کے درمیان الف لگا، سراپا. اب یہ تمام اور انحصار کے لیے. تو کیا مطلب؟ یعنی سر سے لے کر پاؤں تک سارے کا سارا، پوری باڈی. ایک اور استعمال ہوتا ہے سراسر. یہ جو آپ نے فرمایا کہ آپ دفتر میں خاص مجھے ملنے کے لیے تشریف لائیں، تو سراسر جھوٹ. تو سراسر کا تو ہم کثرت سے استعمال کرتے ہیں. تو سراسر کیا ہوا؟ سر اور ایک دوسرا سر، ٹھیک ہے جی. تو ان کے درمیان آپ نے الف لگایا، یعنی سر سے لے کر سر تک. مراد یہ ہے کہ مکمل تمام. اگلا لکھیں جی بدل. جیسا کہ آپ نے بدل الکل اور بدل الاجتمال اور بدل الغلط وغیرہ، بدل مبدل منہ بھی آپ نے پڑھا ہے نا، تو بدل کا لفظ آپ نے وہاں پڑھا ہے. تو بدل کا کیا معنی ہے کہ یعنی الف جو ہوتا ہے وہ پہلے تو موجود ہوتا ہے کلمہ میں، پھر کسی اور حرف کے ساتھ بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ایک دلچسپ سٹڈی ہے، اگر بعد میں آپ کبھی موقع ملے تو آپ تمام حروف کا ایک جائزہ لیں کہ کون سا حرف کس حرف سے بدلا ہے اور کیسے بدلا ہے. یہ ایک بہت، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بہت اعلیٰ ذوق رکھتے ہوں اور وقت بھی ان کے پاس ہو، آپ کے پاس بھی وقت ہو، آپ یہ اسٹڈی کریں اور پھر ان کو پیش کریں. تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت ایک سٹڈی ہو سکتی ہے کہ کون سا حرف کس حرف سے بدلتا ہے فارسی زبان کے حوالے سے. تو الف لکھیں جی. یعنی اب ہم ایسے کریں گے نا کہ جو بدل ہے، کہ بدل کے بارے میں تو ہم نے لکھا کہ یعنی الف کا کئی حرفوں کے ساتھ بدل ہونا، بدلنا. اب اس میں ہم ایک دو مثالیں لکھیں گے، تو ان مثالوں کو ہم ابجد کے انداز میں لکھ لیتے ہیں. الف دال کے ساتھ بدلنا، جیسے بئیں سے بدیں. بئیں جو ہے نا، با اور الف کو اکٹھا لکھیں گے نا، جیسے با لکھتے ہیں تو آگے یا نون. بئیں، بئیں کا کیا معنی ہے؟ اس کے ساتھ، یعنی با حرف جار اور اس میں اشارہ ملا نا بئیں، کہ بئیں بودھ، اس دوری کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا جی. تو بئیں کو میں دال کے ساتھ بدلا، بدیں. آگے لکھیں جی با، ہا کے ساتھ بدلنا. یہ جو گول ہا ہے نا، دیوانہ، یہ جو آخر میں آتی ہے بندہ، اس کے ساتھ بدلنا. جیسے ارچند سے ہر چند، ارچند سے ہر چند. ہاں جی. ہاں دیکھیں نا، اب ہا جو ہے نا، یہ بندہ کے آخر میں ہا ہے نا، بندہ. ٹھیک ہے جی. پروانہ، دیوانہ، یہ جو آخر میں جسے ہائے مختفی کہتے ہیں، تو اس کے ساتھ بدل جاتا ہے. اصل میں کیا تھا؟ ارچند، ارچند. اب الف ہا سے بدلا تو کیا بن گیا؟ ہر چند. ارچند سے ہر چند. جیسے میں بول رہا ہوں نا، آپ ایسے ہی لکھیں نا. اوپر آپ نے لکھا ہوگا الف میں آپ نے کیا لکھا ہے، جیسے دال کے ساتھ بدلنا، تو اس کی مثال لکھوائی بئیں سے بدیں.
اور نیچے با پھر ابجد کے طور پہ چل رہے ہیں نا، تو نیچے با ہم نے لکھا ہے کہ ہا کے ساتھ بدلنا، یعنی بدل کی پھر ہم نے آگے وہ سیکشن شروع کر دیا نا جی۔ بدل تو ہمارا اصل نمبر آ رہا ہے، یہ کون سا نمبر آ رہا ہے؟ 12 13 ہو گیا ہوگا جی۔ بدل خود کون سے نمبر پہ آیا ہے؟ 12 نمبر پہ آیا ہے نا جی۔ تو 12 کے اندر پھر ہمارے دوسرے نمبر شروع ہو گئے جن کو ہم ابجد کے سٹائل میں کر رہے ہیں، الف با جیم دال اس طرح۔ تو الف میں ہم نے لکھا ہے جیسے دال سے بدلنا، ہاں جی، پھر ہا سے بدلنا، اور یہ ہا سے بدلنے کی دوسری مثال بھی ساتھ لکھ لیں، اور سنگ خارا، سنگ خارا یعنی وہ سنگ خارا، مطلب ہے کہ وہ پڑھتے ہیں اس کو اس طرح ہے نا سنگ خارا، لیکن جوڑ کے لکھتے ہیں۔ تو پہلی دفعہ آپ لکھیں گے سنگ خارا الف کے ساتھ سے سنگ خارا، آگے اگلی دوبارہ جب لکھیں گے تو وہاں ہا لکھ دیں گے الف کی جگہ۔ اب دیکھیں جی یہ رشید حسن خان اور یہ جو ایسے لوگ ہیں یہ جو کہتے ہیں جی یہاں الف ہونا چاہیے تو یہاں ہا نہیں ہونا چاہیے، یہ جہل ہے بنیادی طور پر۔ اب جیم لکھیں جی یا کے ساتھ بدلنا، جیسے ارمغان سے یرمغان، تو ارمغان کا مطلب بھی تحفہ ہے تو یرمغان کا مطلب بھی تحفہ ہے۔ آگے لکھیں جی اشباع، اشباع کا لفظی معنی تو پیٹ بھرنا ہے نا، لیکن یہاں جو قواعد میں اشباع کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے فتح کی جو حرکت ہے نا یعنی زبر کی، اس کو اتنا کھینچ دینا کہ وہ الف بن جائے۔ اب جیسے ہم نے وہ پڑھے تھے نا تابان، ٹھیک ہو گیا جی، روشن، اور درخشان روشن، نون غنہ پڑھیں گے تو تاباں اور درخشاں، تو اس کے آخر میں اشباع کرتے ہیں، الف لگاتے ہیں، تابانہ درخشانہ۔ بس یہ مطلب ہے کہ الف کی آواز اس میں پیدا ہو جاتی ہے، معنی میں کوئی اتنا خاص وہ نہیں ہوتا۔ آگے لکھیں جی فاعلی، یہ اب اوپر چل رہے ہیں نا وہ، یعنی جو 12 بدل تھا نا تو 13 پھر اشباع اور 14 فاعلی ہو گیا۔ فاعلی تو آپ نے اسم فاعل ترکیبی میں ہم پڑھ چکے ہیں، جیسے دانا اور بینا، دان فعل امر تھا تو الف اس کے آخر میں لگ گیا تو فاعلی بن گیا، اور بین فعل امر تھا تو الف اس کے آخر میں لگا تو اسم فاعل ترکیبی جو ہے وہ اسی طرح بنا۔ تو یہ وہ الف فاعلی ہے، الف فاعلیت بھی کہہ سکتے ہیں، الف فاعلیت۔ اور ادھر ہم نے اس میں مفعول میں بھی پڑھا تھا کہ آخر میں اس کے الف آتا ہے، تو وہ اگلی قسم لکھیں مفعولیت۔ جیسے پذیرا، تو اب پذیرا کا معنی کیا ہے؟ قبول شدہ، یعنی قبول کیا گیا، ظاہر ہے اس میں مفعول کا معنی آئے گا نا۔ اگلا معنی ہے جی لیاقت، جیسے ہم نے وہ بنائے تھے نا دیدنی گفتنی، اس میں بھی لیاقت ہے نا، تو وہ یا لیاقت ہے، یہ الف لیاقت ہے۔ جیسے خانہ، خا واو الف اور نون الف نا، خانہ۔
ٹھیک ہو گیا جی. پذیرا بھی اس میں آ سکتا ہے، کیونکہ پذیرا جب مفعولیت میں آئے گا تو ادھر تو معنی ہوگا قبول کیا گیا، تو جب ادھر پذیرا کہیں گے تو پھر کیا معنی ہوگا؟ قبول کرنے کے لائق. اس میں لیاقت کا معنی آ جائے گا. خانہ کی مثال کیسے آپ اس کو استعمال کریں گے؟ جیسے کہ آپ کو ایک نسخہ ملا، قلمی نسخہ. اچھا، قلمی نسخہ وہ ہوتا ہے جو کاتب ہاتھ سے لکھتا ہے کاغذ پر، چھپتا نہیں ہے مشین میں، ہاتھ سے لکھتا ہے. اور قلمی نسخہ پر یہ نمبر بھی نہیں ہوتے 1 2 3 4، وہ ایک پیج دوسرے پیج سے، ایک صفحہ دوسرے صفحے سے کیسے ملتا ہے یہ اب آپ کے وہ دیکھیں آپ کیسے ملتا ہے. کوئی قلمی نسخہ نظر آئے گا تو آپ اس میں دیکھ لیجئے گا. یہ نمبرنگ بعد میں شروع ہوئی ہے، 1 2 3 4 صفحہ کی جو ہے نا، آپ کو پتہ چل جاتا ہے بھئی صفحہ نمبر 7 تو اس نسخے میں ہے ہی نہیں، صفحہ کا نمبر دیکھ کے. لیکن قلمی نسخے جو پرانے ہیں ہاتھ سے لکھے ان میں تو یہ نمبر ہوتے ہی نہیں، یہ گنتی ہوتی ہی نہیں. تو اس کا پھر انہوں نے اور طریقہ نکالا ہوا ہے. تو سیاہی اس میں 2 3 استعمال ہوتی ہیں. ایک وہ شنگریف اسے کہتے ہیں، وہ سرخ رنگ کی سیاہی شنگریف، وہ بھی استعمال ہوتی. اور کالی سیاہی جو ہے نا وہ روشنائی استعمال ہوتی ہے، مداد بھی اسے کہتے ہیں. تو اس کا نسخہ آپ کو ملا تو آپ نے مجھے کہا کہ جی مجھے تو کریمہ سعدی کا بہت ہی قدیم نسخہ ملا ہے اور وہ ہے بھی قلمی نسخہ، تو ہے ذرا گرد آلود اور اس پہ تھوڑا سا سیاہی پھیلی ہوئی. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ نسخہ خانہ ہے، یعنی پڑھنے کے لائق ہے، تو یہ ادھر بولا جائے گا خانہ. ٹھیک ہے جی. تو اس کے خان کے آخر میں الف لیاقت لگا، بنا اسی طرح ہی ہے. خان فعل امر ہے نا، بے خان، با کو ہٹا دے تو خان رہ گیا. ٹھیک ہے جی. اور پھر آخر میں الف و لیاقت لگا تو خانہ بن گیا. تو آپ کہیں گے کہ یہ نسخہ آپ پریشان نہ ہو، نسخہ خانہ ہے. ہاں، یہ پریشانی آپ کی ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کو فارسی نہیں آتی تو پھر آپ پریشان ہو کہ نسخہ فارسی میں ہے. لیکن خانہ ہے، اس اعتبار سے آپ پریشان نہ ہو. تو باقی بھی کچھ اس کے معنی ہیں، لیکن جو ضروری اس کے عام معروف معنی ہیں وہ میں نے آپ کو لکھوا دی ہیں. اسی طرح جی ایک سوال ہے، جی یہ اشباع میں جو آپ نے بتایا تابان سے تابانہ بنتا ہے، تو تابانہ کے اینڈ پہ بھی نون غنہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ نہیں، نون اسی نون کے ساتھ ہی آپ نے الف لگایا نا، تابان تو جوڑ کے آپ نے لگایا نا تابانہ. تابان نون پہ ختم ہوا ہے نا، تو اس کے ساتھ آخر میں آپ نے الف لگا دیا تو تابانہ ہو گیا، یعنی کریمہ تابانہ. تو کریمہ میں الف ندا کے لیے ہے، لیکن یہاں الف جو ہے وہ اشباع ہے. اب اشباع کا تعلق لہجے کے ساتھ ہی ہے. ٹھیک ہے جی. اب وہ اس میں ہے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اس کو کچھ بعض مجراہا پڑھتے ہیں، بسم اللہ مجراہا و مرساہا، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اس طرح پڑھتے ہیں. تو اشباع کا صحیح علم تو وہاں ہوتا ہے علم قرات میں، علم تجوید اور علم قرات میں. تو یہاں یہ ہے کہ آپ اس کو ایک ادائیگی میں چونکہ پورا ہی ایک پر کر کے پڑھ دیتے ہیں نا، جیسے کہ میں نے کہا کہ اشباع کا معنی ہے شکم پر کرنا، پیٹ بھرنا. تو یہاں بھی آپ جب وہ آواز نکالتے ہیں تو وہ مکمل اس کو، مثلا تابان تو تابانا پورا ایک وہ آپ نے کر دیا. تو یہ لہجہ ہے یعنی کہ، لیکن چونکہ الف کے خواص میں ہے کہ الف یہاں بھی استعمال ہوتا ہے تو اس لیے پھر یہاں یہ لکھوایا گیا. اور جگہ بھی الف استعمال ہوتا ہے، لیکن وہ آگے جا کے ہم کوئی شعر وغیرہ کوئی عبارت وغیرہ پڑھیں گے نا تو ہمارے ذہن میں آ جائے گا کہ یہاں الف کیوں استعمال ہوا ہے.
اگر ہمارے ذہن میں نہ آیا تو ہم آپ سے سوال کر لیں گے، بتائیے جی یہاں الف کیوں استعمال ہوا؟ تو الف کے یہ معنی آپ کے ذہن میں ہوں گے تو آپ جواب دیں گے۔ اچھا جی، جو مرد ہوتا ہے نا، مرد حریص لذات نفسانی، تو جو نفسانی لذتیں ہوتی ہیں مختلف قسم کی ہو سکتی ہیں، بعض اوقات کسی کھانے پینے کی لذت اور گھومنے کی لذت، مختلف لذات نفسانی ہیں، یعنی وہ نفس کی لذتیں ہوتی ہیں۔ تو لذات نفسانی کا جو مرد حریص ہوتا ہے نا، اس کو عربی میں کہتے ہیں با۔ تو با کا یہ معنی ہے، یعنی حریص سے، وہ مرد جو حریص سے لذات نفسانی ہو، یہ عربی میں اس کو کہتے ہیں با۔ اب فارسی میں با کے بہت سے معنی ہیں، یعنی اگر آپ الف کے مقابلے میں دیکھیں تو الف کے مقابلے میں با کے کئی معنی ہیں۔ مثلا عربی میں بھی با کے کئی معنی ہیں، جن میں سے مشہور 17 معنی وہ ہم پڑھیں گے آگے عربی گرامر میں، لیکن فارسی میں با کے بہت زیادہ معنی ہیں۔ یعنی یوں کر لیں کہ اگر وہاں 17 ہے نا عربی میں مشہور با کے معنی، تو یہاں ہو سکتا ہے 34 ہو جائیں۔ فعل کے ساتھ بھی با جو ہے وہ استعمال، جو ہے ابھی میں نے کہا تھا خدا تعالی خیر بکند، تو یہاں بکند ہم وہ چونکہ دعائیہ کلمہ کہہ رہے ہیں تو یہاں ہم با کو لے آئے، ٹھیک ہے جی۔ اور ایک پچھلے دنوں ہم نے مثال پڑھی، زید نویس سندہ است بقلم خود، تو وہاں بھی با کا استعمال ہوا۔ تو اسم کو فعل کے ساتھ ملاتی ہے با، تو یوں با کے بہت سے فارسی میں معنی ہیں۔ تو پہلا معنی لکھیں جی، بائے الساق، سواد اور کینچی والا کاف، بائے الساق۔ تو الساق کا معنی ہی ہے ملانا، ربط دینا۔ جیسے دم بدم، تو اب یہ دو لفظ تھے دم اور اگلا بھی لفظ تھا دم، تو ان کو آپس میں مربوط کیا اس با نے، تو آپ نے کہا دم بدم، یعنی ایک سانس اور پھر ساتھ دوسرا سانس۔ ایسے ہی رنگ برنگ، یعنی اصل میں آپ کہہ رہے ہیں دم دم رنگ رنگ، اصل میں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن درمیان میں آپ نے با کے ساتھ ان دونوں لفظوں کو ملا لیا، تو دم بدم رنگ برنگ کہہ دیا آپ نے۔ دوسرا معنی ہے جی معیت، جیسے کوئی کسی کے ساتھ جا رہا ہوتا تو کہتا ہے کہ میں جناب پہلے بھی نور خان صاحب کی معیت میں آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا تھا۔ تو نور خان صاحب کی معیت کا مطلب ہے کہ نور خان صاحب اس وقت بھی باجبہ و دستار میرے ساتھ تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں معیت با کی ہے، یعنی با کسی دوسرے اسم کے ساتھ یا حرف کے ساتھ وہ مل رہی ہے۔ مثلا اسپ با زین خریدم، میں نے گھوڑے کو زین کے ساتھ خریدا۔ تو یہ معیت ہوگی کہ جب میں نے گھوڑا خریدا تو ساتھ ہی میں نے زین بھی خرید لی۔ تیسرا معنی ہے جی علت، اب شیخ سعدی کا مصرع ہے، بنت آدمی
یہ نطق جو ہے نا اس کے ساتھ با جوڑ کے لکھیں گے، بنطق آدمی بے ترست از دواب. یعنی آدمی بولنے کی وجہ سے جانوروں سے بہتر ہے. دواب، دابت ان کی جمع ہو گئی، مراد عام جانور. بنطق آدمی بے ترست از دواب، بنطق آدمی بے ترست از دواب. اب یہ پڑھیں گے تو الف مدہ کا قانون تو میں نے پہلے بتایا ہوا ہے نا کہ شعر میں اس سے پہلے والا حرف اس کے اندر ضم ہوگا تو پھر آپ پڑھیں گے بنطق آدمی، اس کی آواز نکلے گی، بنطق آدمی پڑھیں گے. اور اس کا جو قانون بتایا ہوا ہے کہ اس سے پہلے الف جو ہے وہ معزوف ہو جاتا ہے اور اس سے پہلے حرف اس کے اندر ضم ہو جاتا ہے. بنطق آدمی بے ترست از دواب، بے ترست از دواب. اور از کا جو الف ہوتا ہے اس سے پہلے والا حرف بھی اکثر اس میں مل جاتا ہے. اور ٹھہر کے پڑھیں گے، علیحدہ علیحدہ پڑھیں گے تو بنطق آدمی بے ترست از دواب. اس طرح سمجھانے کے لیے تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن وزن میں کیسے آئے گا؟ بنطق آدمی بے ترست از دواب. اس کا دوسرا مثال لکھنا چاہے تو شعر پورے ہی لکھ لیں. ویسے تو ہمارا جو جی ہاں، دواب از تو بے گر نگوئی ثواب، دواب از تو بے گر نگوئی ثواب. ثواب جو ہے سواد کے ساتھ، سواد کے ساتھ ثواب کا معنی ہے درست، جو کہتے ہیں نا واللہ عالم بالصواب، درست، ٹھیک. اگر تو ٹھیک بات نہیں کرے گا تو پھر جانور تجھ سے بہتر ہے. چوتھا معنی ہے جی سبب. علت بھی سبب بھی نہیں. ہاں جی، علت جو ہے وہ ایک علت کی پھر آگے بہت ساری قسمیں ہیں، انشاءاللہ ہم وہ تو کسی اور جگہ پڑھیں گے. ہو سکتا ہے منطق میں ان کی تفصیل پڑھ لیں، فلسفہ میں پڑھ لیں. فلسفہ میں علت کی قسمیں بیان کی جاتے ہیں کہ یہ علت کون سی ہے، علت غائی ہے، ٹھیک ہے جی. یا تو اس لیے تھوڑا سا اس میں فرق ہے علت اور سبب میں. مثلا ایک ہے آنے کا سبب، میرے آنے کا سبب یہ بنا کہ یہ آ رہے تھے تو میں بھی ساتھ آ گیا، تو یہ میرے آنے کا سبب بنے. لیکن میرے آنے کی علت یہ ہے کہ میں نے آپ سے تفصیلی ملاقات کرنی ہے. تو اب اس میں فرق ہو گیا. بامرش، یہ سادی کا ہی مصرع ہے، شیخ کا مصرع ہے. بامرش وجود از عدم نقش بست. بامرش، یہ چونکہ فارسی میں، اردو میں اس طرح ہوتا رہتا ہے کہ ذہن میں وہ رکھ کر ممدوح کو تو اس کی طرف پھر ضمیر جو ہے وہ عائد ہوتی ہے، لوٹتی ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ رہی ہے. بامرش، اس اللہ کے حکم سے، وجود از عدم نقش بست، وجود نے عدم سے آ کر کئی نقش بنائے. یعنی جو چیزیں موجود تھیں موجود ہوئیں، یعنی وجود، جو چیزیں موجود تھیں جو اللہ کے امر سے موجود تھیں اور عدم میں تھیں. عدم میں جب تھیں تو ان کو لفظ وجود تو ان پر نہیں بولا جا سکتا، لیکن ہم سمجھنے کے لیے یہی کہیں گے کہ عدم میں تھیں تو پھر اللہ کے حکم سے وہ وجود میں آئیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو بامرش ہے نا، اس کے حکم سے، اس کے امر سے، تو یہ سبب بنا ان کے وجود میں، عدم سے وجود میں آنے کا. علت یہ نہیں ہے، علت کچھ اور ہے کہ کیوں پیدا کیا، کیوں ان کو بنایا. اگلا معنی ہے جی ظرف کا. تو ظرف کا جو معنی ہے وہ پھر دو اس کے معنی بن جائے گے، ظرف مکانی بھی اور ظرف زمانی بھی.
تو لکھیں جی ظرف مکانی. اس میں بھی شیخ کا مصرع لکھیں بشیر درآمد ز دریا کنار. بشہر درآمد ز دریا کنار. تو بشہر ایک شہر سے، تو شہر چونکہ جگہ کا نام ہے تو یہ ظرف مکانی کی مثال ہوگی. آگے ظرف زمانی کی مثال بھی شیخ کا مصرع لکھیں بعہد تو می بین ما رام خلق. ظاہر ہے خلق کا لفظ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ بادشاہ سے مخاطب ہے. بعہد تو می بین ما رام خلق، میں تیرے دور میں، تیرے زمانے میں، تیرے عہد میں مخلوق کو آرام میں دیکھ رہا ہوں. تو یہ جو بعہد، عہد کے اوپر با آئی ہے، یہ ظرف بائے ظرف کے معنی کے لیے آئی ہے، تو ظرف زمانی ہے اس میں، کیونکہ عہد کا معنی وقت ہے، زمانہ ہے. اگلا معنی جو ہمارے اس جو ہم معنی بتا رہے ہیں اس اعتبار سے 7واں بنتا ہے تقریباً، قریب. جیسے کوئی کہے کہ چون بدرخت گل برسم، تو اب اس کا معنی کیا ہوگا؟ جب میں پھول کے درخت کے پاس پہنچوں، تو یہ جو بدرخت، درخت کے اوپر با ہے، یہ قریب کے معنی میں ہے. یعنی اب دوسرے لفظوں میں کیا اس کی وہ آپ کہیں گے چون قریب درخت گل برسم. اگر با نہ لکھیں تو پھر با کی جگہ قریب لکھیں گے، چون قریب درخت گل برسم. کبھی با برائے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، برائے کے معنی میں. شیخ کا مشہور شعر ہے ہر کے آمد عمارت نو ساخت. جو بھی آیا اس نے نئی عمارت، ساختن بنانا، نئی عمارت بنائی. اگلا مصرع کیا ہے جی؟ رفت منزل یا منزل بھی پڑھیں، دونوں تو پڑھ سکتے ہیں. رفت منزل بدی گرے پرداخت. چلا گیا اور منزل دوسرے کو دے گیا. تو یہ جو بدی گرے کے ساتھ با لگی ہے نا جی، با، یہ برائے کے معنی میں ہے. یعنی رفت منزل برائے دیگر پرداخت، چلا گیا اور منزل دوسرے کے لیے چھوڑ گیا. اگلا معنی ہے جی استعانت. استعانت کا معنی کیا ہے؟ عون طلب کرنا، مدد طلب کرنا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، حقیقی مدد تو اللہ سے طلب کی جاتی ہے. شیخ فرماتے ہیں بلشکر تواں کرد این کارزار یا این کارزار، دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. تو کارزار جو ہے وہ بولتے ہیں فق اضافت کر کے، کارزار جنگ کے معنی میں. تو لشکر کی مدد سے، اب بلشکر، لشکر کے ساتھ جو با لگی ہے اس کا مطلب استعانت ہے. تو لشکر کی استعانت سے تواں کار دیں کارزار، یہ جنگ کی جا سکتی ہے.
اگلا مصرع ہے وگرنہ چبر خیزد از یک سوار، ورنہ ایک سوار سے کیا ہوگا؟ وگرنہ چبر خیزد از یک سوار، اگلا اس کا معنی ہے جی زائد، تو پتہ ہی چل گیا کہ جیسے کہ وہاں تابانہ درخشانہ میں الف زائد تھا اور ماض اشباع کے لیے تھا، تو یہاں بھی بعض اوقات کسی فعل کے ساتھ، جیسے فعل کے ساتھ الف زائد آ جاتا ہے تو با بھی زائد آ جاتی ہے۔ شیخ کے وہ جو اشعار ہیں نا، اس میں معراج کی طرف بھی اشارہ کیا، بگفتہ فراتر مجالم نماد، بگفتہ بگفتہ دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، عموماً فعل کے ساتھ جب آتا ہے تو اس کے زیر ہی پڑھتے ہیں، بگفتہ فراتر مجالم نماد، تو گفتہ کے ساتھ تو وہ الف وہ پہلے کا زائد لگا ہوا ہے نا، تو اصل میں ہے بگفت، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو اب جبریل علیہ السلام وہ معراج کے حوالے سے ہے نا، تو پھر جبریل نے کیا کہا کہ اب مجھ کو اس سے زیادہ آگے جانے کی مجال نہیں ہے، فراتر مجالم نماد، بگفتہ سے مراد جبریل ہیں، تو جبریل نے کہا، تو اصل میں کیا ہے گفتہ فراتر مجالم نماد، اور گفتہ بھی اصل میں گفت تھا، تو گفت فراتر مجالم نمان، اس میں ایک تو گفتہ پہلے لگا الف زائد ہوا، پھر اس کے اوپر با زائد کر دی، بگفتہ فراتر مجالم نمان، تو یہ زائد ہے، اور یہ زائد نظر آ رہا ہے کہ وزن پورا کرنے کے لیے ہے، تو اب مجھ کو اس سے زیادہ اوپر جانے کی یعنی پرواز کی مجال کا مطلب طاقت نہیں ہے۔ کبھی جو ہے وہ جو میں نے کہا تھا نا کہ فعل امر پہ زینت کے لیے با لگاتے ہیں، تو وہ بھی با زائد ہے، جیسے کن سے بکن، اور خان سے بخان، ایسے ہی کبھی کبھی فعل مضارع پر بھی لگا دیتے ہیں، بکند، ٹھیک ہو گیا جی، بخانت، اب جیسے کہ ہم نے کہا تھا اس میں وہ سوائے اور غیر ہم نے حروف پڑھے تھے، تو وہاں بھی بغیر، تو غیر کے اوپر با لگی ہے تو وہ بھی زائد ہے۔ ایسے شیخ سعدی کا ایک مشہور شعر، بدریا در منافع بے شمار است، اگر خواہی سلامت برکنار است، کہ دریا میں منافع تو بہت زیادہ ہیں لیکن اگر تو سلامتی چاہتا ہے تو وہ کنارے پر ہے، تو یہ جو فرمایا بدریا در منافع بے شمار است، تو یہ بھی دریا پر بھی جو با آئی ہے، اگرچہ جار مجرور اس کو کہیں گے اس کے معنی میں آئی ہے، کچھ اس کا معنی وہ کر لیتے ہیں، ظرفیت کا معنی بھی کر لیتے ہیں، لیکن اکثر علماء کے نزدیک یہ با بھی زائد ہے۔ تو یہ زائد با کی 4-5 مثالیں ہو گئیں۔ اب اس کا ایک اور معنی ہے توسل۔ توسل کا کیا معنی ہے جی؟ وسیلہ پکڑنا، اور توسل جو ہے ہمارے معمولات اہل سنت میں شامل ہے اور ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں، جیسے کہ شیخ نے فرمایا خدایا بحق بنی فاطمہ، کہ بر قول ایما کنی خاتمہ۔ اچھا، اس کو کچھ لوگ
پڑھتے ہیں کہ برقول ایما کنم خاتمہ، اگر کنم خاتمہ پڑھیں تو پھر میم مفعولیت کی آ جائے گی، ضمیر مفعولیت کی آ جائے گی، یعنی کنم کا معنی کیا ہوگا؟ کن مرا، مرا اصل میں کیا تھا؟ من را، مجھ کو، تو عام جو ہے وہ تو کنی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ جو خدایا بحقے بنی فاطمہ، بحقے کے نیچے خط کھینچیں گے نا، تو بحقے میں جو با ہے یہ بائے توسل ہے، وسیلہ کی با، کہ اب ترجمہ کیسے کریں گے؟ اے خدا بنی فاطمہ، بنی کا مطلب اولاد ہو گیا نا، جناب فاطمہ کی اولاد کے وسیلے سے اگلا اس کا معنی ہے جی ابتدا۔ تو ابتدا جیسے کہ ہمیں لفظ سے پتہ چل رہا ہے کہ کسی جملہ کے یا کسی مصرع کے شروع میں آ جائے، جیسے کہ خود شیخ نے فرمایا بنا میں جہاں دار جاں آفرین، بنا میں جہاں دار جاں آفرین۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ابتدا اس کا معنی کریں گے تو پھر ابتدا ہے جہاندار جان آفرین کے نام سے، یعنی ابتدا می کنم، پورا آپ وہ فارسی فعلیہ جملہ بھی بنا سکتے ہیں، یا ابتدا است، جو بھی اس کا یہ با ابتدائیہ ہو گئی۔ اور بھی اس کی کئی معنی ہیں، اس میں ساتھ ساتھ وہ پھر پتہ چلتے جائیں گے۔ اور کتنے ہو گئے جی؟ 10 ہو گئے ہیں۔ تو ایک اور لکھیں بدل، کبھی با کبھی واؤ سے بدل جاتی ہے، جیسے سیب، اصل میں تھا سیب، تو با کی جو با ہے سیب کی با، وہ واؤ سے بدلی تو بن گیا سیب، معنی وہی ہے۔ آگے یہ یعنی وہ ابجد کے حساب سے کر لیں، با وہ پہلا الف کر لیں سیب والا، اور دوسرا لکھیں جی با، کبھی میم سے بدل جاتی ہے۔ اچھا یہ ایک لفظ ہے، آپ پہلے تو لکھیں نا، غین، اور غین کے بعد ہے جی یہ وہ 3 نقطوں والی یہ یالا باری والی، اور آگے با، اس کو پڑھتے ہیں جی غجب۔ اب با کو میم سے بدلائیں گے تو یہ بن جائے گا غجم۔ اب اس کا معنی لکھیں جی غجم کا، دانہ انگور پختہ و تازہ۔ بس اب اہل زبان ہے نا، انہوں نے اس کو دیکھا اور اس کے لیے ایک لفظ بنا دیا۔ اچھا بعض لفظ ایسے ہوتے ہیں نا کہ وہ اس زبان جس کے ہوتے ہیں ان اہل زبان کے لیے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا بولنے میں، ان کے دانت اور ان کے لب اور ان کے اقصائے حلق، ابتدائے حلق، انتہائے حلق جو ہے وہ اس کو ادا کر سکتے ہیں، اس میں تجوید کا انہیں کوئی پرابلم نہیں ہوتا۔ دوسری زبان کا جو ہمارے تو خیر الحمدللہ پنجابی بولنے والوں کی تو کیا شان ہے، پوری دنیا میں پنجابی بولنے والے وہ ہیں تقریباً ہر لہجہ بول سکتے ہیں،
اب دیکھیں نا ہمارے پڑوس میں ادھر آتے ہیں نا تو وہ ٹماٹر کرتے ہیں، چھوٹا چھوٹا ٹماٹر. اور انگریز جو ہے وہ کتنے لفظ ادا نہیں کر سکتا. خود عربی بولنے والے بعض علاقوں میں جیم کو گاف پڑھتے ہیں، موجود ہے جی. تو لیکن پنجابی والوں پر خاص کرم ہے کہ یہ ہر لہجہ تقریباً وہ کر سکتے ہیں. تو یہ 11 اس کے ضروری معنی ہو گئے جی. باقی بھی بعض معنی آتے رہتے ہیں، وہ جب کلام آئے گا، شعر آئیں گے، نثر آئے گی، عبارت آئے گی تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں با آخر کس معنی میں ہو سکتی ہے. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ آج ہم نے الف اور با کے خاص معانی پڑھ لیے ہیں. تو آج کا درس اختتام پذیر ہوتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.